الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی طرف سے طرح طرح کے بےہودہ اعتراضات قرآن پہ اور صاحب قرآن پہ یعنی ان کی رسالت پہ کیے تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب بھی دیا تھا، شافی جواب دیا تھا۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا، تو اللہ نے آج کی آیات میں اس کا جواب دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ کھانا پینا، بازاروں میں سودا سلف کے لیے جانا، تجارت کے لیے جانا، یہ لوازمات بشریہ انسانی لوازمات کی نبوت و رسالت کے منافی نہیں ہے، لہذا جس ہستی میں یہ چیزیں پائی جائیں تو یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائے یا وہ نبوت کا اہل نہیں رہتا جس میں یہ اوصاف اور صفات پائی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ایسے بےہودہ اعتراضات کرنے والے لوگوں، کافر و مشرکوں، باغیوں کا انجام ذکر کیا تھا، اور ساتھ متقی پرہیزگار لوگوں کا کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا وہیں پہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ دونوں انجام کے اعتبار سے برابر ظاہر برابر نہیں ہے، انسان خود غور کر لے اس کا فائدہ کس میں ہے۔ جبکہ آج کے درس کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں دنیا میں غیر اللہ کی، خواہ وہ اولیاء تھے، انبیاء تھے، فرشتے تھے یا بت تھے، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن دونوں کو میں اکٹھا کروں گا، میری آیت میں اس کا ذکر ہے، دونوں کو اکٹھا کروں گا، اور میں ان معبودوں کو، خود ساختہ معبودوں سے پوچھوں گا، ظاہر اگر وہ انبیاء تھے، اولیاء تھے، فرشتے تھے، عقلاء تھے،
تو ان کو تو اللہ نے ظاہر زبان دی تھی بولنے کی، ان سے پوچھنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ بت سے تو ان سے اللہ کیسے پوچھے گا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے جنہوں نے آیات کے عموم میں فرمایا کہ سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، کہ اللہ ان کو قوت گویائی دے دے گا، زبان دے دے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھالوں کو زبان دے دے گا، انسانی کھالوں کو، انسان کے پاؤں کو زبان دے دے گا قیامت کے دن، انسان کے ہاتھوں کو زبان دے دے گا قیامت کے دن، اور زبان پہ مہر لگا دے گا۔ یہ ہاتھ کہیں گے کہ اس نے یہ کام کیے تھے ہمارے ساتھ، پاؤں کہیں گے، کھالیں کہیں گی۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کو جو بنائے گئے تھے پتھروں سے، لکڑیوں سے، مختلف چیزوں سے، ان کو بھی اللہ زبان دے سکتا ہے۔ اور میں نے پہلے کئی واقعات ذکر کیے تھے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خود کہ نبوت سے کچھ عرصہ پہلے میں جب مکہ کے اندر ایک راستے سے گزرتا، وہاں ایک پتھر تھا، وہ مجھ کو سلام پیش کرتا تھا، وہ مجھے سلام کرتا تھا، سلام پیش کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس تنے سے جسے ٹیک لگا کے خطبہ لیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنا، ممبر پہ آپ نے پہلا خطبہ جب دیا تو وہ تنا بلک بلک کے رو پڑا اور ایسا رویا جیسے بچر ہوتا ہے، ایسا رویا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک سے لگایا، آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہوئی۔ اس کے مناظر تو اللہ نے دنیا میں دکھا دیے۔ اگر تنے کو اللہ زبان دے سکتا ہے، اگر اللہ تبارک پتھر کو زبان دے سکتا ہے، تو قیامت کے دن بھی ایسے عابدوں کو جو اللہ کو چھوڑ کے، اس بڑی ہستی کو، ذات کو چھوڑ کے اس کے مخلوق کی عبادت کرتے تھے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ ان معبودوں کو جو پتھر اور لکڑی کے بنے ہوتے تھے، ان کو بھی اللہ زبان دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ تبارک ان کو اکٹھا کرے گا تو کہے گا کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کرو؟ میرے بندوں کو اپنی عبادت پہ لگا کہ تم نے گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے؟ اور پھر بڑی عاجزی سے کہیں گے کہ تیری ذات تو پاک ہے ہر قسم کے شریک سے، تیری ذات پاک ہے۔ ہمیں یہ لائق نہیں ہے کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لیں، اور پھر ان جیسے ناپاک لوگوں کو دوست بنا کے ان سے دوستی کر کے کہیں کہ ہمیں معبود بنا لو، ہماری عبادت کرو۔ بات فضیل نے یہ مطلب بیان کیا ہے، بعد نے کہا کہ ہم تیرے سوا کسی کو الہ بننے، معبود بننے کا لائق ہی نہیں سمجھتے تھے، اور لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ اللہ یہ معبود ہے، عبادت کا لائق ہے، تو پھر اوروں کو تیرے سوا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں معبود بنا لو؟ جب تیرے سوا کسی اور کو ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے اور دنیا کو یہی درس دیتے تھے، دعوت دیتے تھے، پھر اپنا ہم کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں معبود بنا لو؟ ہم تو یہی کہتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو ہم اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ ان عابدوں کو، بلکہ وہ پھر کیا کہیں گے؟ بات یہ نہیں کہ ہم نے انہیں گمراہ کیا ہے، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ اور سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ آپ نے دنیا زیادہ دے دی، دنیا کا مال و متاع زیادہ دے دیا، تو یہ تیرے ذکر کو تجھے بھول گئے، تیرے دین کو بھول گئے، اور دنیا میں مست ہو کر تیرے انبیاء کے لائے ہوئے دین کا انہوں نے انکار کر دیا۔ بات یہ تھی، اور اس طرح تیرے دین کو بھلا کے، تیرے دین کا انکار کر کے، انبیاء کے لائے ہوئے پروگرام کا انکار کر کے، قیامت کا انکار کر کے، یہ ہلاک ہونے والے لوگ بن گئے، ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ ان سے کہے گا کہ انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، تمہاری بات کو جھٹلا دیا جو تم دنیا میں کہتے تھے ہماری مدد کریں گے، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، جبری قہری سفارش، اللہ نبی مانیں گے، منوا لیں گے، یہ منوا لیں گے۔ جیسے بعض کہتے ہیں
کہ جسے پکڑے خدا چھڑائے محمد، جسے پکڑے محمد اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ایسے ایسے لوگوں نے بنایا اپنی طرف سے. بات کہتے تھے ہماری جو ہے ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے. تو اللہ کہیں کہ تمہاری تو ساری باتیں کہ یہ ہمیں منوا، اللہ کو منوا کے ہمیں بخشوا لیں گے اور پکڑ سے بچا لیں گے. انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا اور تم سے برات کا اظہار کر دیا. مختلف آیات مختلف جگہوں کے مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے. کہیں جو ہے کہ وہ برات کا اظہار کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں جانتے، ہمیں نہیں جانتے، اور جو مرضی ہے اس کو سزا دیں. اور ساری امیدیں اور سارے جو تعلقات ہیں وہاں سے کیا ہو جائیں گے، اسباب جو وہ سمجھتے تھے وہ کیا ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اب انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا. اگر یہی ایک آسرا سے تمہارے لیے، اب نہ تم اپنے سے تکلیف دور کر سکتے ہو، نہ عذاب دور کر سکتے ہو، اور نہ تم اپنی مدد کر سکتے ہو اللہ کے آگے، اور نہ اور کوئی تمہاری مدد کر سکتا. جو کچھ وہاں ہوگا اللہ نے اپنی رحیمیت کریمیت کی وجہ سے دنیا میں ہمیں پہلے سے بتا دیا. مہربان ماں جب اپنے بچے کو پردیس بھیجتی ہے تو پہلے سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہاں کے جو خطرات ہیں وہ بتا دیتی ہے کہ بیٹا یہ کرنا، اس طرح کرنا اور اس طرح نہ کرنا، یہ باتیں کرنا اور یہ باتیں نہ کرنا. ایسے ہی اس مہربان ذات نے قبر میں موت کے وقت یا دنیا میں عذاب پکڑ کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، محشر کے دن آخرت میں جو آنے والے تھے اللہ کی بغاوت کے نتیجے میں، اللہ نے ایک ایک کر کے پہلے بتا دی. اور بہت ساری باتیں اللہ کے حبیب نے اللہ کے بتانے سے بتا دی ہیں. اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان باتوں کو لیں جن سے ہماری دنیا آخرت دونوں بن جائیں، ان سے بچ جائیں جن سے دنیا آخرت دونوں برباد ہوں. پھر یہ تو وہاں کی بات یہاں تک پوری ہوگی. آگے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، آپ جو دنیا میں موجود ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ، اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے. ظلم کی مختلف شکلیں، لیکن سب سے بڑا ظلم کفر ہے. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہے. اور شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے فرمایا، اور پھر درجہ بدرجہ بہت سارے ظلم ہیں. ہر گناہ ظلم ہے، درجے کے مطابق ہر گناہ ظلم ہے. قذف ناحق ظلم ہے، ایسے ہی حق تلفی ظلم ہے، ہر گناہ ظلم ہے. اللہ نے فرمایا جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا تو اسے ہم بڑا عذاب چکھائیں گے. یہ جو بڑا عذاب کا ہے تو ظاہر ہے یہ کفر شرک کے اعتبار سے بھی کہ کفر شرک کا عذاب بہت بڑا ہوگا. اور عام گناہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے کہ عام گناہوں کی اللہ سزا دنیا میں دیتا ہے، دنیا کی سزا اتنی بڑی نہیں، اس کے مقابلے میں آخرت کی سزا کیا ہوگی، بہت بڑی ہوگی. پھر آگے اللہ نے وہی بات کہی کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کھانا کھاتے تھے اور پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. دیکھیں بازار ابھی بری نیت سے اگر جائے یا بلا ضرورت جائے، بری نیت سے جائے تو برا ہے، اس کا وبال ہے. بلا ضرورت جائے وہ بھی اچھا نہیں، لیکن ضرورت کے تک جائے آدمی تو اس کی اجازت ہے. آدمی دکاندار ہے، وہ اپنی جائز حق حلال کمائی کے لیے جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. ایک آدمی سودا سڑک خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. بلکہ جو چوتھا کلمہ ہے یہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو آدمی پڑھ لیتا ہے، یہ الفاظ کلمات کے یہ سارے حدیث سے ثابت ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے حدیث میں غالباً ترمذی کی حدیث ہے اور ایک اور کتاب ہے اس کی حدیث ہے، ابو داؤد کی عرشی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے بازار جاتے ہوئے اس کو 1,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں. 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہم مسجد حرام جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں. اللہ یہاں بھی ہمیں دے سکتا ہے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کلمات کے ذریعے بڑی بڑی نیکیاں،
چھوٹی عمر میں بڑی نیکیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو صحیح حدیث میں یہ آیا کہ جو بازار جائے اور یہ کلمات کہے تو اس کو یہ وہی کلمات ہیں، تھوڑا بہت فرق ہے، جس کو بچے جو ہے نا چوتھا کلمہ کہتے ہیں، تو 1,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں. عبداللہ بن عمر انہوں نے اپنے شاگرد کو لے کے بازار جاتے تھے. شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ سودا تو کوئی خریدتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے مسجد میں بیٹھ کے درس و تدریس کریں؟ تو وہ کہتے تمہیں سمجھ نہیں، میں بازار جاؤں گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں گا، اور جب کہوں گا یہ تو مجھے 30 نیکیاں ملیں گی. السلام علیکم 10، ورحمۃ اللہ 10، وبرکاتہ 10، 30 نیکیاں ملیں گی. تو اس سے بہتر اور سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اصل سودا تو وہی ہے کہ جس کے ذریعے آدمی آخرت کی چیزیں خرید لیں، آخرت کی چیزیں خرید لیں. سودا تو وہی ہے. اس دنیا کے سودے اور اس کے نتیجے میں دنیا کی ملنے والی چیزیں یہاں رہ جائیں گی. اصل تو آخرت کی چیزیں ہیں، اور اصل سودا وہ ہے جس سے آخرت کی چیزیں مل جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بات فرمائی کہ لوازمات بشریت ہونا یہ نبوت و رسالت کے منافی نہیں. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. غریب مالدار کے لیے آزمائش ہے، مالدار غریب کے لیے آزمائش ہے. ایسے ہی نیک بدوں کے لیے، بد نیکوں کے لیے. نیک بدوں کے لیے کس طرح کہ بد ان کی بات مانتے یا نہیں مانتے، ان کی عزت کرتے یا نہیں مانتے، آیا ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کی بات مانتے اور ان کی عزت کرتے، احترام کرتے، ان کی بات مانتے ہیں. نیک بات، نیکی میں ان کی پیروی کرتے ہیں. اور نیکیوں کے لیے غریب وہ بد کیسے آزمائش ہیں کہ آیا ان کی طرف سے استہزاء، مذاق، زبان درازی، ان کی بے ادبی اور بے توقیری، بے عزتی پر وہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایسے ہی مالدار غریب کے لیے آزمائش ہے کہ غریب مالداروں کو دیکھ کے اپنی غربت پہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مالدار جو ہے نا، غریب مالداروں کے لیے آزمائش ہے کہ مالدار جو ہے ان کی امداد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آیا ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے سے بڑے آدمی کو مال میں اور جسم میں اپنے سے بڑے آدمی کو نہ دیکھے، ہرگز نہ دیکھے، بلکہ اپنے سے چھوٹے آدمی کو جو مال کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے، جس میں ہمارا کیا صحت کے اعتبار سے، صحت تندرست کے اعتبار سے اپنے سے چھوٹے آدمی کو دیکھیں. اس طرح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے تو اللہ کی نعمتیں چھینی نہیں دی جائے گی، بلکہ ان میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا، وہ برقرار رہے گی. اس طرح کرو گے تو اللہ کی نعمتیں چھینی جائیں گی. بہرحال دیکھیں ترجمہ آپ اللہ بیوم یحشرہم، اور جس دن ہم ان لوگوں کو، ان مشرکوں کو جمع کریں گے. وما یعبدون من دون اللہ، یہاں ما من کے معنی میں ہے، ٹھیک. اور اگر ان میں غیر انسانوں کو لے لیں، بتوں کو، تو پھر ما اپنی اصلی معنی میں ہوگا. اور مانا ہے اور ان چیزوں میں پھر ظاہر ہے جو ذوی القول چیزیں وہ بھی آ جائیں گی، انسان اور غیر ذوی القول بت وغیرہ وہ بھی آ جائیں گی. وما، اور ان چیزوں کو کہ جن کی یعبدون من دون اللہ، یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. یقول، تو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان معبودوں سے، انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو؟ ہؤلاء، کیا تم نے گمراہ کیا ہے میرے ان بندوں کو؟ ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راستے سے گمراہ ہوئے. قالو، کہیں گے وہ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ما کان ينبغی لنا، نہیں تھا لائق ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم ٹھہرا لیں تیرے سوا دوست، یا تیرے سوا اوروں کو معبود. ولیکن متعتہم، ظاہر ہے اپنے آپ کو
اپنے آپ کو معبود بنانا اور لوگوں کو کہنا ہمیں معبود بنا لو، یہ تو اوروں کو، آپ کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنانا ہے، اس کی تو نفی کرتے رہے پوری زندگی. اچھا جی. ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک یہ ذکر کو بھول گئے، یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے، تیری یاد کو بھول گئے. وکانوا قوما بورا، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے. لقد کذبوکم بما تقولون، پھر اللہ ان سے کہے گا، عابدوں سے، تحقیق، انہوں نے جھٹلایا تمہیں، انہوں نے تمہیں جھٹلایا ان باتوں میں جو تم کہتے تھے. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تم طاقت نہیں رکھتے ہو اپنے سے تکلیف دور کرنے کی، عذاب ہٹانے کی، اور نہ مدد کرنے کی، اور نہ اپنی مدد کرنے کی. نہ کوئی اور طاقت رکھ سکتا ہے تمہاری مدد کی. اب اللہ دنیا میں جو ہے اس سے خطاب کر رہے ہیں، وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا کفر شرک کی صورت میں یا گناہوں کی شکل میں، نُذِقْهُ عَذَابًا قَرِيبًا، چکائیں گے ہم اسے بڑا عذاب. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یہ کہ وہ کھاتے تھے کھانا، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہے ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے واسطے آزمائش. اتصبرون، کہ کیا تم صبر کرو گے. جہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حمزہ بظاہر تو استفہام کے لیے ہے، ٹھیک ہے، استفہام انکاری، لیکن یہ جو ہے امر کے معنی میں کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے. تمہیں لفظی معنی کیا، تم صبر کرو گے، مطلب صبر کرنا چاہیے تمہیں. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے تیرا رب دیکھنے والا، وہ ہر چیز دیکھنے سے کوئی چیز منفی نہیں ہے. تقوی اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.